اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو گیا رمضان کے مہینے میں، یا پھر اگر کوئی نابالغ بچہ بالغ ہو گیا تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی کافر رمضان میں مسلمان ہو گیا یا پھر کوئی نابالغ بچہ اگر رمضان میں بالغ ہو گیا تو پھر وہ شام تک روزہ دار آدمی کی طرح کھائے پی بغیر بھوکا رہے گا، شام تک وہ ایسا ہی رہے گا۔ دیکھو کل ایک بات آئی تھی، اگر عورت حیض میں تھی، ناپاک تھی عورت، لیکن دن میں اس کو وہ ناپاکی دور ہو گئی، پاک ہو گئی ہے، کل ناپاک تھی، آج بھی سحری کے وقت ناپاک تھی، ماہواری کے اس کے ایام گزرتے تھے، لیکن آج فجر کے بعد یا کسی اور وقت میں پاک ہو گئی ہے۔ اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ وہی ہے کہ وہ عورت شام تک بھوکی پیاسی رہے، روزہ داروں کی طرح رہے۔ اگر عورت حیض میں تھی، رمضان کے دن پاک ہو گئی تو سورج غروب ہونے تک، شام تک کھانے پینے کی اسے اجازت نہیں ہوگی، بلکہ روزہ داروں کی مانند رہنا لازم ہوگا، اور اس دن کا روزہ بھی بعد میں قضا کی نیت سے رکھنا لازم ہوگا، اور فوت شدہ روزہ بھی رکھنا لازم ہوگا۔ جتنے اس کے پہلے کے روزے ناپاکی کے ہاتھ میں گزر گئے وہ بھی بعد میں قضا کرنا ہے، اور آج ناپاک تھی بول کر سحری نہیں کی، بعد میں وہ پاک ہو گئی ہے تو پھر شام تک اسے روزہ داروں کی طرح بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا۔ تو پھر وہ چھوٹ گئے سو پہلے کے روزے بھی اور آج جو پاک ہوئی ہیں سحری کے بعد میں ہو یا پھر ناشتے کے بعد ہو، تو پھر وہ دن بھی ان پاک ہونے کے بعد شام تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ، اگر عورت یہ تو پہلے پاک تھی، بعد میں پہلے ناپاک تھی، بعد میں دن میں پاک ہوئی، تو یہ مسئلہ ہے شام تک بھوکے پیاسے رہنا۔ دوسرا مسئلہ ہے اگر اس کا الٹا، اگر عورت رمضان میں پاک تھی، کل بھی پاک تھی، آج بھی پاک تھی، سحری کر لی پاک تھی بول کر، لیکن بعد میں کیا ہو گیا، ناپاک ہو گئی ہے، سحری کرنے کے بعد نماز کے بعد ہو یا پھر کوئی اور 10 بجے 9 بجے، اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ دن میں خون آ گیا، ناپاک ہو گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ناپاک ہو گئی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ اب اس کے بعد اسے کھانے کی اجازت ہے، لیکن برسر عام آپ کو کھانا نہیں، ایام حیض کے بعد میں بھی اسے قضا کر لینا ہے۔ اور ایک بات، اگر اسلامی حکومت ہے، اب وہ جو مسئلہ آ گیا وہی بس کافی ہے، بہت بڑی بات ہے وہی مسئلہ، اگر کافر مسلمان ہو گیا تو پھر اب بندہ اسلام قبول کیا، اسے کیا معلوم ہوگا سحری کب کرنا، سحری کسے بولتے ہیں، سحری کی فضیلت کیا ہے، افطار کی فضیلت کیا ہے، سحری میں جلدی کرو بولے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیری کرو بولے، اسے کیا معلوم ہوگا؟ ہمارے کچھ معاملے حدیث کون سے کب کرو بولو، اسے کیا معلوم ہوگا؟ اب قبول کیا بتا اسلام سے کیا معلوم ہوگا؟ بچہ اب اسلام قبول کیا ہے، ابھی بچہ اب بالغ ہوا ہے تو پھر اسے کیا معلوم ہوگا احکامات؟ ہم کچھ معلوم نہیں ہو رہے، 50 سال گزر جا رہے مرے، تو اس کے لیے بھوکا پیسہ رہنا ہے۔ دیکھو سمجھنے کی بات، اب اسلام قبول کیا، اب اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، کیسا کرنا ہے؟ کیسا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو پوچھ کے کرنا ہے۔ پرانے مسلمان جیسے شام تک بھوکے رہتے، انہیں بس بازو بیٹھ کے بھوکے پیسے رہنا ہے۔ وہی حال نماز کا بھی ہے، اگر کوئی بندہ نماز کے وقت اسلام قبول کر لیا یا پھر پہلے اسلام قبول کر لیا، اب نماز کا وقت آ گیا، اب ان کیا کر، نماز پڑھنا ہے، نماز فرض ہو گئی، کیسا پڑھنا ہے، نماز رکعت کیسا پڑھنا ہے، اسے معلوم نہیں ہے، ثنا کب پڑھنا ہے، ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے بول کر، لیکن پھر بھی اسے پرانے نمازی کی بازو کھڑ کر اسے پرانے نمازی کو کاپی کرنا پڑے گا۔ ویسا ہی پرانے مسلمان کو پوچھ کر کب تک روزہ رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا پینا ہے، کیا کھانا ہے، نہیں عروق نہیں کھانا ہے، پوچھ لے کر رہنا پڑے گا۔ اب سمجھو، اب بندہ قبول کیا اسلام، اس پر اگر روزہ فرض ہے تو پھر ہمیں 50-60 سال سے مسلمان پھر ہمارے اوپر روزہ چھوٹ جائے گا کیا؟ نہیں ہے۔ ارے شریعت کی طرف سے جس کے لیے چھوٹ ہے طبعی اور شرعی اعتبار سے، عورت کے لیے ناپاکی، اس کو چھوٹ نہیں ہے، ان جتنے دن ناپاک ہوتی تب تک اسے چھوٹ ہے، سو بعد میں پھر اسے رکھنے کی اجازت ہے۔ اب ہمارے لیے کون سا عذر ہے؟ ہمارے کو حیض آتا کیا، نفاس آتا کیا، حمل سے ہوتا کیا، پھر ان کو وہ عذر ہے پھر بھی معاف نہیں ہے، ہمارے کون سا عذر بھی نہیں، پھر روزہ کیسا معاف ہوتا ہے؟ دیکھو اور ایک مسئلہ سمجھو، اگر اسلامی حکومت ہوگی، اگر اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی حکومت میں اگر کوئی بندہ برسر عام کھائے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب چکے قتل کرنے کے اسلام میں حکم نہیں رہتا، اس کی اتنی اہمیت رہتی ہے، اس لیے وہ حکم رہتا ہے۔ اب روزے کے بارے میں یہ حکم ہے بولو تو پھر روزہ کی اتنی اہمیت کا حامل نہیں رہے گا، روزہ چھوڑ کر بندہ پبلکلی کھا رہا بولو تو پھر کتنا نافرمانی کر رہا ہے اور کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، اسی لیے اسے قتل کا حکم دیا جا رہا ہے اسلامی کنٹری میں۔ یہ اسلامی کنٹری نہیں ہے،
لیکن روزہ نہیں چھوڑنا ہے بندے کو. دیکھو وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پیچھے بات آ گئی تھی، ایک مرتبہ خالی خلاصہ سن لیں. آنکھ میں دوا ڈالنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ اس کا اثر منہ میں کیوں نہ ہو، حلق میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے میں نیم کی مسواک کرنا، معمول مسواک ہو، نیم کی مسواک اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. دمے کا مریض روزے کے ہاتھ میں انہیلر استعمال کرے، وہ مارتے نہیں ایسا ہاتھ نہیں کے واسطے، وہ بھی اس سے کیا بھی ٹوٹتا نہیں روزہ. سرما لگانا، پیچھے مسئلہ آ گیا تھا، 3 فتوے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے. سرما لگانا، خوشبو سونگھنا، انجیکشن لگانا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اچھا، کان میں پانی بے اختیار چلے جائے تو ویسے ٹوٹتا نہیں روزہ، لیکن دوا ڈالنا نہیں اس میں. پانی وہ الگ بات ہے، نہانے آدمی ناپاک ہو گیا، پانی نہانے چلے گیا، جو ایسے ہی نہانے چلے گیا کوئی بات نہیں ہے، لیکن دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کان میں پانی بے اختیار چلے جائے تو اسے ٹوٹتا نہیں روزہ. خود بخود خے ہونا یا خے ہوتے ہوتے واپس چلی گئی، منہ میں خے چلنے سے ہوا پھر اندر چلے گیا، خے ہو یا اندر چلے جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آدمی آنگلی دال کو نکالا تو پھر ٹوٹ جاتا روزہ. نیند میں احتلام ہو جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا، اس سے نیند میں اسی روزہ کیا بھی فرق نہیں پڑتا. اچھا، اگر عورت اگر ناپاک ہو گئی، اس سے بھی کیا بھی اس کے روزہ تو اس کا ختم ہو گیا اس کا. حالت جنابت میں سحری کرنا، ناپاک تھا آدمی، ویسا سحری کر لیا، روزہ تو اس کا ہو جائے گا، بعد میں پھر پانی کی نال کا واس ہو جانا. بیوی سے دل لگی کرنا جبکہ ہم بستری کا خوف نہ ہو، ہم بستری کا خوف نہ ہو، ہم مذاق کر رہا ہے تو پھر اس سے کوئی بات نہیں ہے. لیکن شادی شدہ نئے دلہا دلہن کے لیے وہ تبھی بے تکلف نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں قصہ ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھے آدمی آئے، آپ کو پوچھے یا رسول اللہ، اپنی بیوی سے مذاق کرتا ہوں کیا، کر سکتا ہوں کیا، بوس و کنار کر سکتا ہوں کیا، بوس و کنار پیار کرنا فارسی میں. تو انہوں نے پوچھے بوڑھے آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے بول کر بول دیے. پھر اب ایک جوان آپ کو پوچھے یا رسول اللہ مجھے پرمیشن ہے کیا، نوکو بابا بول کر بولے اسے کئی کو، اس کا ان کیا تو زیادہ کا تو کیا کرتا ہوں، بوس و کنار تک ختم، آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، بوڑھا ہے تو بوس و کنار نہیں، حد پار کر دیتا تو، اس لیے نوکو بابا بول کر بولتے ہیں اسے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے، نئے دلہا دلہن کے لیے احتیاط ضروری ہے. ایک گندی باتیں نہیں بول رہا ہوں میں، حدیث کے باتیں سنا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. اس قسم کے کچھ لوگ باتیں سن تو گندے غلیظ بات، حدیث پہ بات آئی ہے، قرآن میں ہے تو باتیں بول رہا ہوں تمہیں نہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، وہ ہماری غلطی نہیں ہے. وہ بیوی سے دل لگی کرا جبکہ ہم بستری کا خوف نہ ہو تو پھر کر سکتا ہے، نہیں ہم بستری کا خوف آگے بڑھ جائے گا بتا تو پھر نہیں کرنا چاہیے. مزید نکلنا، آدمی کو منی نکلنے سے پہلے مزید نکلتی ہے، چھوٹا چھوٹا باریک بلکہ کیسے کا نکلتا، اسے بولتے ہیں مزید. تو مزید نکلنے سے وضو توڑتا ہے، غسل نہیں توڑتا. بڑی باریکیاں ہیں، بولنے کا موقع نہیں ہے. گرمی میں مزید کے بہت سارے فوائد ہیں. دیکھو مزید نکلی تو اس سے روزہ نہیں توڑتا ہے، اگر وضو سے ہے تو آدمی وضو ٹوٹ جاتا ہے. گرمی میں پیاس کی وجہ سے غسل، تبرید، ٹھنڈک کے لیے آدمی گرمی کے موسم میں غسل کرتا تو پھر اس سے روزہ فرق نہیں پڑتا کیا بھی اس سے. اچھا، کلی کے بعد تھوک نگلنا، اسے بھی کیا بھی نہیں ہوگا. آنسو یا چہرے کا پسینہ 1-2 قطرے بلا اختیار حلق میں چلے گئے، نہیں توڑتا اس سے بھی. کان کا میل نکالنا، اس سے بھی کیا بھی ہوتا نہیں. رومال بھگا کر سر کو ڈال لینا، اس سے بھی کیا بھی ہوتا نہیں. میڈیکل ٹیسٹ میں خشک آلات معدے تک پہنچانا، خواہ منہ سے ہو یا مخراج سے، پیچھے کے راستے سے ہو یا منہ سے، میڈیکل ٹیسٹ کے لیے آلات بھیجنا، اس سے بھی کیا بھی ہوتا نہیں. اور لیکن وہ خشک سوکھا رہنا، اگر اسے دوائی لگا کو ہے تو پھر اسے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور بھی کئی مسئلے ہیں. عورت کو اگر حمل سے ٹیسٹ کرنے کے لیے چیک کرے تو پھر اس کے لیے وہی مسئلہ ہے. پھر وہ بولے تو پھر اب آپ لوگ پھر گندے سمجھے کہ مجھے گندے نہیں. علماء جو لکھے مسئلے اس وقت کے حساب سے، پھر اگر علماء نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائیں گے آپ کو، بولو ڈاکٹر بتائے گا کیا ترتا روزہ نہیں ترتا بول کر. تو وہی مسئلہ اس کا بھی ہے. عورت کے لیے اگر عورت حمل سے ہے، عورت اسے ڈاکٹر چیک کرتی ہے، اس کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈالتی ہے بچہ دیکھنے کے لیے، تو پھر وہ جو یہ کرتی ہے گلوز وغیرہ لگا کر سوکھ کے ہاتھ ڈالتی ہے، اسے روزہ ٹوٹتا نہیں. پھر اگر تر ہاتھ دوا لگا کر ہاتھوں کو اگر ہاتھ ڈالتی ہے تو پھر اسے روزہ ٹوٹ جائے گا. یا پھر ایک بار ہاتھ داخل کی پھر دوبارہ داخل کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں آگے دیکھو، وکس لگانے سے وغیرہ وغیرہ، دوسرے کیا بولتے ہیں، سر دکھتا ہے بول کر جتنے جنڈوام وغیرہ ہے سب، اس سے بھی روزہ کیا بھی توڑتا نہیں ہے. انڈوسکوپی ایک بیماری کے کچھ، اس سے بھی روزہ توڑتا نہیں. آکسیجن، اس سے بھی روزہ نہیں توڑتا ہے جبکہ دوائی نہ ملی ہو اس کے اندر. خون ٹیسٹ کرانا، اس سے بھی روزہ توڑتا نہیں ہے. دانت نکالوانا، اس سے بھی روزہ توڑتا نہیں ہے اگرچہ اس کا خون جانا نہیں حلق میں، یہ تو روزہ نہیں ٹوٹنے کے. آگے روزہ
ان سے روزہ ٹوٹ جاتا بعد سو آگے ان سے قضا لازم ہوگی، بعد میں رکھنا پڑے گا۔ یہ کون سے دیکھو، یہ روزے کے ہاتھ میں بھپارا لینا، مطلب گرم پانی میں دوا وغیرہ ڈال کر سونگھنا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آدمی قضا کرنا پڑے گا، بعد میں روزہ رکھ لینا۔ انگلی ڈال کر منہ بھر کر خے کرنا، نکالا آدمی منہ ڈال کر، اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اگربتی کا دھواں ناک میں یا منہ میں داخل کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نکسیر کا خون منہ میں چلے جانا، ناک پھوٹی اس کی، خون آتا ہے منہ میں چل گیا خون، ٹوٹ جائے گا روزہ، بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلے جانا، کلی کرتا ہے بندہ وضو کرنے کے واسطے، تو پھر پانی منہ میں چلے گیا، اس سے ٹوٹ جائے گا روزہ، بعد میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ کان یا ناک میں تر دوا ڈالنا، پانی لکوڈ دوا، تر دوا ہے پانی کے سر کا، تو پھر وہ اگر ڈالتا ہے بندہ، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ٹیپ لگاتا ہے کیا تو تھوڑا ہوا بلکہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں، تر دوا ڈالنے سے ٹوٹ جاتا۔ کان میں یا ناک میں تر دوا ڈالنے سے ٹوٹ جائے گا، کان میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بیڑی یا سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسوڑوں کا خون حلق میں چلا جانا، خون نکلا دانتوں سے اندر چلے گیا، ٹوٹ جائے گا روزہ۔ بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو جانا، بیوی سے دل لگی مذاق کرتا تھا، بوس و کنار کرتا تھا، اس سے انزال ہو گیا، منی نکل گیا، ٹوٹ جائے گا روزہ۔ احتلام کے بعد غلطی سے افطار کر لینا، احتلام ہو گیا، آدمی ٹوٹ گیا کہ روزہ کو کھانا شروع کر لیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ یہ سب چیزوں میں قضا ہے۔ سخت مرض کی وجہ سے افطار کر لینا، جان نکلنے کا خطرہ ہے تو اس وقت آدمی برداشت سے باہر ہو کر کھانا کھا لیا، بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ قصداً روزہ توڑنے کے بعد سخت بیماری یا حیض آ جانا، آدمی روزہ رکھ لیا، بعد میں بہت بیمار ہو گیا، یا پھر عورت بیمار، روزہ رکھنے کے بعد میں پھر عورت ناپاک ہو گئی ہے، پھر اس کے لیے وہی حکم ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اسے قضا کرنا پڑے گا۔ عورت سے زبردستی جماع ہو جانا، عورت سے زبردستی جماع کیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈاکٹرنی کا تر، وہی بات آ جاتی ہے، ڈاکٹرنی کا تر ہاتھ حاملہ کے پیٹ میں ڈالنا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر سوکھا ہاتھ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر سوکھا ہاتھ ایک بار ڈالی نکال دی پھر اور ایک بار ڈالی تو پھر اسے تو ٹوٹ جائے گا روزہ۔ انیما چڑھانا، پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے مسئلہ آ جاتا ہے، پیچھے کے راستے سے دوائی چڑھاتے ہیں پیٹ صاف کرنے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے کا تھوک نگلنا یا اپنا تھوک ہاتھ میں لے کر نگلنا، اس سے روزہ، ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا بعد میں اسے قضا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھو آگے وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ واجب ہوگا۔ کفارہ مطلب اب آتے سو کام، اگر یہ کام کرے تو پھر ایک کام ایسا ہوگا تو پھر 2 مہینے روزہ رکھنا پڑے گا، بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر شروع سے کرنا پڑے گا۔ اب دیکھو نمبر 1 کفارہ کا، دیکھو کون سے کا نمبر 1 عمدن کھانا پینا، جماع کرنا یا دماغ تک کوئی چیز پہنچا دینا، چاہ تو آدمی کھا لیا پی لیا، جماع کر لیا بیوی سے، دماغ تک کوئی دوا پہنچا دیا، کوئی چیز پہنچا دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کفارہ 2 مہینے لگاتار کنٹینیو 2 مہینے روزہ رکھنا پڑے گا، بیچ میں ایک دن گیپ آ گیا پھر شروع سے کرنا پڑے گا۔ لیکن عورت کے لیے چھوٹ ہے، عورت کے لیے اگر ایسا کوئی اگر اس کا کفارے کا کوئی حکم اس پر آ گیا تو پھر اگر بیچ میں ناپاک ہو گئی تو اس کے لیے الگ حکم ہے، وہ جو جس دن ناپاک ہوتی ہیں ان کنٹینیو ایسا ہو جائے گا، پھر بعد میں پاک ہونے کے بعد پھر وہ ترتیب اس کی شروع ہو جائے گی۔ لیکن پاک ہونے کے بعد بھی اگر کوئی دن گیپ چھوڑ دی تو پھر شروع سے کرنا پڑے گا اسے۔ نمبر 2 جماع میں حشفہ چھپ جانا، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ آدمی روزے کے نام سے صحبت کیا، وہ جو شرمگاہ کی مردمانی کی سپاری ہوتی ہے، شرمگاہ ختنہ کیا ہو، وہ عورت کی شرمگاہ میں چھپ جانا، تب جا کو انزال احتلام ہو نہ ہو، وہ چھپ گیا تو بس ختم، اب اسے کفارہ کرنا پڑے گا۔ اپنے محبوب کا تھوک نگلنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ نمبر 4 سحری کا لقمہ منہ میں تھا، وقت ہو گیا، اب ان کیا کرنا ہے، نوالا لقمہ تھوک دینا ہے، نگل لیا تو لقمہ منہ سے نکالے بغیر عمدن نگل جانا، اس سے بھی آدمی کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ٹائم ہو گیا، روزہ نہیں ہوگا پھر، ان سے کفارہ۔ آگے مکروہات روزہ، اب یہ جو آگے کام ہے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن یہ کام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 1 روزے میں گل منجن لگانا، وہ پیچھے بات آ گئی تھی، اس میں کچھ نشہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 مکروہ ہے ایسا کرنا۔ نمبر 2 ٹوتھ پیسٹ، کوئلہ یا کوئی بھی منجن لگانا، بدھ میں بانس ہے بول کر ایسا، اللہ کو وہ بانس پسند ہے روزہ دار کے، لیکن وہ دانتوں کی غلیظ بانس نہیں ہے، میدے کی بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے بانس، وہ پسند ہے تو اللہ کو، یہ منہ کی بانس نہیں ہے۔ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ لگڑ سکتے لیکن مکروہ ہے، روزہ لگنے سے ٹوٹتا نہیں کو سبھی۔ نمبر 3 منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا، روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن مکروہ ہوگا۔ بلا عذر کوئی چیز چکنا، پیچھے وہی بات آ رہی ہے یہاں پر، ظالم شوہر ہے، نمک زیادہ ہوگا تو شوہر مارتا گرتا ہے، پھر طلاق دینے کا ایسا اندیشہ ہے تو پھر اس وقت میں بیوی اس ظالم شوہر کے ظلم سے بچنے کے لیے چک سکتی ہے لیکن تھوک دینا پھر اسے۔
ایسا اسی مسئلے پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے بتایا تھا پچھلے مسئلہ آپ کو، اگر کوئی آدمی پکاتی ہے تو پھر وہ آدمی پکانے کے بہانے سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، ان بھی ایسا اس مسئلے پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے فقہاء نے لکھا کہ وہ بھی پکانے کے وقت میں روزہ رکھ کر چکھ سکتا ہے، چکھ کے پھر تھوک دینا اسے۔ ایسا ہی اگر کوئی ماں چھوٹے بچے کے لیے روٹی وغیرہ کچھ کھانا وغیرہ چبا کر دیتی ہے اس کے لیے تو پھر وہ بھی جائز ہے، لیکن نگلنا نہیں اسے بھی۔ جماع کے خوف کے باوجود بیوی سے دل لگی کرنا، اس سے مکروہ ہو جائے گا روزہ۔ روزے کی رات میں کمزور کر دینے والا کام کرنا یا گناہ کرنا یا کلی کرنے میں مبالغہ کرنا، یہ سب کام۔ نمبر 7، قلبی مریض، دل کا مریض بلا عذر زبان کے نیچے دوا رکھنا مکروہ ہے، اور عذر کی حالت میں بلا کراہت جائز ہے۔ یہ سب چیزوں میں ابھی لاسٹ کی چیزوں میں اس میں آدمی کو روزہ مکروہ ہوگا، روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ عورتوں کی قضا روزے سے غفلت، تو عورتیں جب روزہ چھوٹ جاتی ہیں ان کے وہ ناپاک ہونے کی وجہ سے، تو عورتیں روزہ عام طور پر رکھتے نہیں وہ ان کی اللہ والے روزہ، اس وقت بھی اللہ والی عورتیں موجود ہیں۔ ایک بات بولتا ہوں، ابھی حال کی کل رات میں ایک واقعہ آیا ہے، 12 بجے ایک مولانا کا ایک میسیج آیا ہے، آپ کے کڑپے کے ایک مولانا، تمہیں دیکھے ان کو، قاری صاحب آتے نہیں، ان کی بیوی، قاری صاحب کی بیوی 3 مہینے 20 دن میں اپنے ہاتھ سے پورا قرآن لکھی کرتے انہوں۔ اب سما پیر کو ایک ان کے لیے دعا کا انتظام کریے، سی کے دن میں، ہاں سی کے دن منڈل میں 3 مہینے 20 دن میں ان کی بیوی، مولانا کی بیوی، قاری صاحب کی بیوی اپنے ہاتھ سے قرآن لکھی کرتے انہوں۔ کتنی بڑی اللہ والی رہی۔ آج کے زمانے میں ایسی عورتیں بولتے، پھر اس عورتوں کو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، آج کے زمانے میں 2006 کے زمانے میں اتنی نیک عورتیں ہیں، تو پھر اللہ اکبر کیسی نیک عورتیں ہوں گی وہ۔ شاید اللہ تعالیٰ ویسی نیک عورتیں کی اللہ ہماری زندگی اللہ کھٹا رہا گزار پائے۔ نیک عورتیں اب بھی ہے، نیک عورتیں اب بھی ہے، اللہ نیک عورتیں ہیں، نیک برادمانی اب بھی ہے، نیک نوجوان بچے اب بھی ہے، اللہ ان کی وجہ سے اللہ ہمارے گزارا ڈھنگل رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے عورتوں کو دکھاؤ، سناؤ یہ قصے، ایسا لکھی گا تو ایسا کرے گی تو تمہیں کچھ پڑھو جی، کم سے کم تمہیں نہیں لکھتے تو کم سے کم یہ روزے رکھو جی، تمہارے جو ناپاکی کے روزے چھوٹ گئے نہیں کیا وہ رکھو کو تمہیں یاد دلاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے نیک لوگوں کی قدر اور ان کے ذریعے سے ہمارے اندر بھی تقویٰ طہارت، قرآن سے محبت پیدا فرمائے۔